بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ میرا اللہ آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت ہے، اور اس سورت کے بہت زیادہ فوائد، برکات ہیں، بہت سے کمالات ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں کوشش کروں گا کہ سورۃ الکوثر کے جتنے بھی وظائف ہیں، جو زیادہ مجرب وظائف ہیں، وہ سارے اسی ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق ان وظائف کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں ایک خاص وظیفہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جو پاکستان بلکہ دنیا بھر کے بڑے ہی مشہور، معروف حکیم اور عامل اور پیر حضرت شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی حفظہ اللہ تعالی، ان کا بتایا ہوا عمل ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ سورۃ الکوثر کے بہت سے کمالات ہیں۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ آپ اس کو کس کس کام کے لیے اس کے وظائف کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سورۃ الکوثر کے جو وظائف ہیں، یہ وظائف آپ ہر طرح کی بندش کے لیے کر سکتے ہیں۔ جیسے عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ رزق کی بندش ہے، ہم کہتے ہیں رشتوں کی بندش ہے، ہم کہتے ہیں کاروبار کی بندش ہے، یا پھر کوئی کہتے ہیں نوکری کی بندش ہے، کوئی کسی چیز کی بندش، کوئی کسی چیز کی بندش بتاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انسان اس آزمائش میں ضرور آ جاتا ہے، لوگ جادو وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے ہی سبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور جب ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، پھر جیسے ہی ہم وظائف کریں گے، اعمال پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت کا ایسا کرم فضل ہمارے اوپر ہو جائے گا کہ وہ ہر کام ہمارا خود بخود بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ آپ نے بس وظیفہ کرنا ہے، تو ہر طرح کی بندش اس وظیفہ کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن مجید کی برکت سے بالکل وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہر بندش بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کی بندش ہو، وہ ختم ہوگی۔ اسی طرح اگر رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں وسعت نہیں ہے، رزق میں کثرت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، دکان ہے وہاں پر گاہک نہیں آتے، کاروبار چلتا نہیں ہے، کوئی بھی رزق کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے، آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل آپ کر لیں، ہر عمل کے اندر یہ ساری خیریں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے، ایسا دشمن جس کو ہم جانتے بھی نہیں، لیکن وہ ہمارے پیٹھ پیچھے سازشیں کرتا رہتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حاسدین ہیں، ان کا حسد ہے، کسی بھی طرح کا کوئی جانا جانا دشمن ہے، تو یہ سورت کے جو اعمال وظائف ہیں، اتنی طاقت، اتنی پاور ہوتی ہے کہ ہر طرح کے دشمن سے حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہی کیوں نہ ہو، آپ نے بس اس کا وظیفہ خصوصی طور کے اوپر جو آخری وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے کر لینا ہے۔ میرا اللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا، ہر کام بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ سنیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری ترتیبیں ہیں، بہت سے وظائف ہیں۔ اس کو 11 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، 40 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، 100 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، 129 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، 133 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور 141 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے مختلف وظائف ہیں جو کیے جاتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہر وظیفے میں انشاءاللہ آپ کو خیر ملے گی، برکتیں ملیں گی، کمالات ملیں گے، عروج ملے گا، عزت ملے گی، جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت بالکل جائز اور حلال ہونی چاہیے۔ کوئی حرام حاجت اور ضرورت آپ کی، حرام مقصد آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو سب سے پہلے جو اس کا آسان سا سب سے آسان عمل ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ یہ بھی تمام معاملات کے لیے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کریں۔ اول 3، 5، 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیا،
اور یہ ہر نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ بھی رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، رشتوں کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ بھی عمل ہے، اور یہ سب سے آسان بھی ہے کہ مختصر سے وقت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ پڑھیں گے سورۃ الکوثر کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورۃ الکوثر کو آپ پڑھیں گے تو کتنا وقت لگے گا، لیکن پڑھنا آرام آرام سے ہے، الفاظ کو صحیح ادا کر کے پڑھنا ہے، جلدی جلدی میں الفاظ کو تروڑ مروڑ کے نہیں پڑھنا، آسام سے، محبت سے، پیار سے پڑھنا ہے، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی مراد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ پہلا عمل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو 40 دن تک 40 مرتبہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اور 40 مرتبہ کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی اس کا ایک عمل ہے۔ نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گے، وہ بھی بہترین عمل ہے، لیکن اگر نماز کے بعد نہیں پڑھتے، فوراً اٹھ جاتے ہیں، تو پھر آپ 40 مرتبہ پڑھ لیں اور 40 دن تک پڑھ لیں، اس سے بھی تمام کام بن جاتے ہیں، ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ساری ضرورتیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ کوئی وقت مقرر کریں اور اس میں اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے مطابق پڑھیں، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، یہ بھی اس کا عمل ہے۔ اور ایک اور عمل جو 3 دن کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جمعرات کو اس کا عمل شروع کرنا ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 3 دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 3 دن آپ نے فجر کے بعد اس سورت کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، 133 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر عصر کے بعد 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر عشاء کے بعد 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ 3 دن کرنا ہے۔ کسی بھی حاجت، کسی بھی ضرورت کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، یہ 3 دن کا وظیفہ ہے۔ 133 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے، فجر کے بعد 133 مرتبہ، عصر کے بعد 133 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 133 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ایک اس کا یہ بھی وظیفہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی حاجت کے لیے 3 دن۔ اگر 3 دن میں آپ کی حاجت، ضرورت پوری ہوتی ہے، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، ذرائع نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اگلی جمعرات کو کریں۔ 2، 3، 4 ہفتے اگر کریں گے، اللہ کے فضل سے پہلے ہفتے میں ہی آپ کی حاجت پوری ہوگی یا اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، ورنہ آپ دوسرے میں کریں، پھر تیسرے میں کریں، کرنا یہ جمعرات کو شروع، جمعہ اور ہفتہ رات کو ختم کر دینا ہے۔ ایک یہ ہے، اور پھر آخر میں آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں جو شیخ الوظائف عموماً بتایا کرتے ہیں، اور بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ وظیفہ کرے اور اس کو اللہ رب العزت نے خالی لوٹا دیا ہو۔ وہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، جو من کی مرادیں ہیں پا سکتا ہے، جو ضرورتیں ہیں پا سکتا ہے، جو کچھ اس کو چاہیے اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے وہ سب کچھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ میرا اللہ دینے والا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ آپ سن لیجئے۔ اور اس سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں، یہ جتنے بھی وظائف کیے جاتے ہیں، بزرگان دین بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، عاملین بتاتے ہیں، جتنے بھی وظائف جو بتائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے وظائف، ان کی جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ نماز کی پابندی ہے۔ اگر نماز کی پابندی ہوگی تو یہ سارے وظائف ایسے طاقتور کہ آپ وظیفہ کریں گے اللہ رب العزت کامیاب کر دیں گے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہوگی تو ان کے جو اثرات، جو فیوز، جو برکات ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے سورۃ الکوثر کا، اور سب سے طاقتور، سب سے زیادہ طاقتور وظیفہ ہے سورۃ الکوثر کا۔ یہ وظیفہ 129 مرتبہ پڑھنے کا ہے۔ تعداد میں یہ زیادہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو پڑھا ہی نہ جائے، نہیں، 129
مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا بھی 129 دن ہے، 129 مرتبہ پڑھنا ہے، 129 دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، ہر حاجت، ہر ضرورت جو بھی ہوگی، جیسی بھی ہوگی، ایسے ایسے کام بنیں گے جو آپ کو ناممکن نظر آتے ہیں کہ یہ کام تو ہوگا ہی نہیں، لیکن آپ نے 129 دن 129 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کام بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس میں اگر آپ ٹائم اور جگہ کی پابندی کر لیں، ٹائم اور جگہ کی پابندی کر لیں کہ ایک ٹائم پہ پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر پڑھنا ہے، یعنی رات کا ٹائم مقرر اگر کر لیا بالفرض 10 بجے پڑھنا ہے، اور جو جگہ مقرر کر لی اسی جگہ کے اوپر آپ نے پڑھا، اگر آپ اس طریقے سے پڑھ لیں تو پھر یقین کیجئے کہ اس سے بڑا وظیفہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اس سے زیادہ فیوز و برکات آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر جگہ کی پابندی یا ٹائم کی پابندی بالفرض نہیں ہو سکتی کسی بھی وجہ سے، تو پھر بھی کوئی بات نہیں، فیوز و برکات پھر بھی حاصل ہوں گے، کمی پھر بھی نہیں ہوگی، لیکن پابندی ہوگی تو اور زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ وظیفہ کر لیں ایک مرتبہ ضرور اپنی زندگی کے اندر سورۃ الکوثر کا، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، جتنی بھی حاجتیں ضرورتیں ہوں گی وہ ساری پوری ہوں گی، عزت وقار شہرت سب کچھ ملے گا، دشمن ظاہری پوشیدہ جو بھی ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوگا، اس سے حفاظت بھی ہوگی، اس سے نجات بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے۔ اپنے ساتھ والوں کا، گھر والوں کا، دوستوں کا، عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیے، محبتیں بانٹیے، نفرتوں سے بچیے۔ اللہ حافظ ناصر۔